اگر کسی نے 2 رکعتیں پڑھنی ہو اور وہ بھولے سے 3 رکعتیں پڑھ لے یا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ اگر کسی نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی اور بھولے سے وہ 5 رکعتیں پڑھ لے یا 5ویں کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ امام نماز پڑھتے ہوئے ایسا کر دے 5ویں کے لیے کھڑا ہو جائے یا تیسری کے لیے کھڑا ہو جائے یا پھر 5 رکعتیں پڑھا دے یا پھر 6 رکعتیں پڑھا دے تو جماعت کا حکم کیا ہوگا؟ امام کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ تنہا نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ اس طرح 2 پڑھنی تھی 3 پڑھ دے یا تیسری کے لیے کھڑا ہو جائے، 4 پڑھنی تھی تو 5ویں کے لیے کھڑا ہو جائے یا 5ویں مکمل کر لے، اس کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ درست کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو بات مکمل اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو ویڈیو پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ اگر 2 رکعتیں پڑھنی تھی اور تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے یا پھر تیسری رکعت مکمل کر لی تو اب نماز کا حکم کیا ہوگا؟ درست کیسے کریں گے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اگر 2 رکعتیں پڑھنی تھی اور تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے تو تیسری رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے اگر یاد آ جاتا ہے کہ میری تو 2 رکعتیں پوری ہو چکی اور میں نے 2 ہی پڑھنی تھی، میں بھولے سے تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں یا کھڑا ہو گئی ہوں، تو جیسے ہی یاد آئے سجدہ کرنے سے پہلے تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اسی جگہ جہاں سے آپ ہیں، جہاں پہ موجود ہیں، وہیں سے سیدھا پھر دوبارہ اتحیات پہ بیٹھ جائیں، اتحیات دوبارہ پڑھیں، سجدہ سہو کر لیں اور آگے مکمل جیسے درود دعا پڑھ کے نماز کو مکمل کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی یہ جو غلطی آپ سے ہو گئی کہ تیسری کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو اس کا ازالہ ہو جائے گا، نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا معاملہ بن گیا کہ پڑھنی 2 رکعتیں تھیں لیکن تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے اور تیسری رکعت میں یاد نہیں آیا، جب تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، 3 رکعتیں پوری پڑھ لی، اب یاد آیا کہ میں نے تو 3 پڑھ لی ہیں، میں تو بھولے سے تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، تو اب ایسی صورت میں اسی وقت دوبارہ واپس اتحیات پہ نہ بیٹھیں بلکہ 1 رکعت اور پڑھ لیں ساتھ۔ جیسے 2 پڑھنی تھی آپ نے، اب آپ نے تیسری بھی پڑھ لی ہے، اب چوتھی بھی آپ ساتھ ملا لیں، 4 رکعتیں پوری کرنے کے بعد پھر آپ اتحیات پہ بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، درود دعا پڑھ کے نماز کو مکمل کر لیں۔ اب اس صورت میں ہوگا یہ کہ جیسے مثال کے طور پر جب آپ دوسری رکعت میں بیٹھے تھے تو اب آپ اتحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ تیسری کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یعنی جب آپ سے غلطی ہوئی کہ آپ نے کھڑا نہیں ہونا تھا، آپ نے اسی طرح جاری رکھنا تھا، تو اگر تو اس وقت آپ نے ایسا کیا تھا کہ آپ اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے اور پھر آپ نے تیسری پڑھ لی، پھر چوتھی بھی پڑھ لی، تو ایسی صورت میں 2 رکعتیں جو آپ نے پڑھنی تھی وہ والی بھی آپ کی ہو جائیں گی، یعنی آپ فرض پڑھ رہے تھے، سنتیں پڑھ رہے تھے، جو بھی پڑھ رہے تھے وہ رکعتیں بھی آپ کی ہو جائیں گی، اور جو بعد والے 2 آپ نے رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ بعد والے 2 آپ کے نفل بن جائیں گے، یعنی 2 علیحدہ سے نفل بھی ہو جائیں گے اور 2 رکعتیں جو آپ پڑھ رہے تھے نماز وہ بھی آپ کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ایسا کیا تھا کہ دوسری رکعت میں اتحیات پر بیٹھے بغیر ہی، جیسے دوسری رکعت کا آپ نے پہلا سجدہ کیا، پھر دوسرا سجدہ کیا تھا اور سیدھا پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، دوسری رکعت میں آپ اتحیات پہ نہیں بیٹھے تھے، تو ایسی صورت میں جو آپ نے تیسری رکعت پڑھ لی، پھر چوتھی رکعت پڑھ لی، تو یہ چاروں کے چاروں آپ کے نفل بن جائیں گے۔ یہ 4 نفل ہو گئے، جو آپ نماز پڑھ رہے تھے 2 رکعت آپ نے پڑھنی تھی تو وہ آپ نے دوبارہ سے پھر پڑھنی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب 4 رکعتوں والی سن لیتے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھنی تھی لیکن 5 پڑھ لیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کا بھی بالکل سیم حکم ہے، لیکن توجہ کے ساتھ سن لیں کہ اگر 4 رکعتیں پڑھنی تھی اور 5ویں کے لیے، مختصر ذرا جلدی بتاتا ہوں، 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، اب اگر 5ویں کا سجدہ کرنے سے پہلے آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ 4 پوری ہو چکی، 5ویں کے لیے میں غلطی سے کھڑا ہو گیا، تو آپ اسی وقت جہاں پر ہیں بیٹھ جائیں، یعنی جہاں سے جو بھی پڑھ رہے ہیں چھوڑ کے فوراً اتحیات پہ بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھ کے درود دعا پڑھ کے آپ سجدہ سہو کر لیں، اس میں اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں، اس کے بعد پھر آپ مکمل کر لیں سلام پھیر کے نماز کو، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے 5ویں کا سجدہ کر لیا اور 5ویں کا سجدہ کرنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میری تو 4 پوری ہو چکی تھی، اب یہ میں نے 5ویں بھی پڑھ لی ہے، تو اب آپ اتحیات پہ نہ بیٹھیں اور اس رکعت کو ضائع نہ کریں، وہیں سے سلام بھی نہ پھیریں، آپ 6ٹھی رکعت بھی ساتھ ملا لیں، 6 رکعتیں پڑھ لیں اور 6 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ سجدہ سہو کر کے سلام پھیریں۔ اب اس میں آپ دیکھیں، پھر جیسے ہم نے پہلے 2 رکعتوں کے بارے میں نے بتایا کہ اب آپ دیکھیں کہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اگر آپ اتحیات پڑھ کے پھر 5ویں کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو ایسی صورت میں 4 رکعتیں آپ کی وہ والی ہو جائیں گی، جیسے مثال کے طور پر آپ فرض پڑھ رہے تھے تو 4 فرض بھی آپ کے ہو جائیں گے اور بعد والی جو 2 رکعتیں آپ نے پڑھی وہ 2 نفل آپ کے بن جائیں گے۔
और अगर आप अत्ताहियात में चौथी रकत पे नहीं बैठे थे, चौथी के सजदे करने के बाद सीधा आप पाँचवीं के लिए खड़े हो गए थे और पाँचवीं भी पढ़ ली आपने, फिर छठी भी आपने मिला ली साथ, तो अब ऐसी सूरत में वो 6 के 6 आपके नफल बन जाएंगे। अब ऐसी सूरत में जो 4 फ़र्ज़ आपने 4 रकत नमाज आप पढ़ रहे थे वो आप दोबारा से नए सिरे से अदा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को इसमें से कोई बात समझ ना आई हो या इस हवाले से कोई भी आपका सवाल हो या कोई भी दीनी सवाल आप पूछना चाहें तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।